خلفائے راشدین جو ہیں ان میں آپ 4 شامل کرتے ہیں 5 شامل کرتے ہیں حضرت امام حسن کو؟ ہاں، امام حسن کا نام اس لیے شامل نام بولا نہیں جاتا ورنہ خلیفہ راشد ہیں، کیونکہ جو حدیث سفینہ ہے نا ابو داؤد ترمذی کے اندر کہ خلافت میرے بعد 30 سال رہے گی، اس میں وہ کہتے ہیں گن ابو بکر کے 2 سال، عمر کے 10 سال، عثمان کے 12 اور علی کے 6۔ علی کے 6 اصل میں علی کے 5.5 سال ہیں، 6 مہینے سیدنا حسن ابن علی کی خلافت ہے۔ وہ خلیفہ راشد ہیں لیکن وہ حضرت علی کی خلافت میں شامل ہے، اس لیے وہ اس کو ہم جس کہتے ہیں راؤنڈ آف کر کے 30 سال بولتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ نے منہاج السنہ میں لکھا ہے کہ خلیفہ راشد 5 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان، علی اور حسن ابن علی۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ بھی مانتے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ نہ ہم معاویہ کو خلیفہ راشد مانتے ہیں اور نہ یزید کو، یہ اسلام کے بادشاہ تھے۔ یہ تو اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے، خلیفہ راشد نہیں ہے، خلیفہ راشد وہی ہیں۔ تو حسن ابن علی بھی خلیفہ راشد ہیں، یا اس کے بعد کوئی جھلک نظر آئی ہے تو عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا یہ باقی 12 خلفاء پورے ہوں گے قیامت تک۔ یہ شروع میں 12 خلفاء لیتے ہیں، میں نے وہ مسئلہ 102 میں بتایا کہ یہ قیامت تک 12 خلفاء پورے ہونے ہیں، اور 12ویں خلیفہ امام محمد مہدی ہوں گے ہاں انشاءاللہ تعالی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہوئی ہے تو اس کے متعلق ایک مفتی اسحاق صاحب ہوتے تھے فیصل آباد والے، وہ بھی اور شیعہ حضرات بھی اکثر و بیشتر یہ بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی اس میں اہل سنت یہ بات کر دیتے ہیں کہ جی مرتدین تھے، یہ تھے، جبکہ وہ کہتے ہیں وہ صحابہ تھے۔ تو اس پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیں کہ یہ ایکسٹریم باتیں ہیں دونوں۔ یہ جی بالکل پنڈورا باکس کھل جائے گا۔ مولانا اسحاق صاحب کے حوالے سے میں ایک بات عرض کر دوں کہ میں نے غدیر خم کی حدیث پہ 156 مسئلہ ریکارڈ کرایا، اس پہ کئی لوگوں نے کمنٹس کیا جی آپ نے پوری دنیا میں اہل حدیث علماء کو چیلنج کیا ہے کہ کسی نے ویڈیو میں کبھی غدیر خم بیان نہیں کیا ہے، تو مولانا اسحاق صاحب کرتے رہے۔ تو بھائی مولانا اسحاق صاحب کو تو اہل حدیث نے مردود کر کے نکال دیا تھا اپنے فام کے مطابق، لہٰذا اہل حدیث ان کو آن ہی نہیں کرتے۔ میں ان اہل حدیث علماء کی بات کروں جن کو اہل حدیث آن کرتے ہیں کہ میرے میدان عمل میں اترنے سے پہلے کبھی انہوں نے غدیر خم کی حدیث بیان کی ہو۔ چیلنج ہے، چیلنج۔ تو اکثر کو پتہ ہی نہیں، میں کئی فاروق تحصیل لوگوں سے پوچھوں ان کو پتہ ہی نہیں ہے، اور تعریف کی ہے انہوں نے، اہل حدیث علماء نے اپنی کتابوں میں تعریف کر دی ہے کہ قرآن اور اہل بیت کو قرآن و سنت لکھ دی ہے، ٹھیک ہے، کسی نے آدھی حدیث لکھ دی ہے، میں نے مسئلہ 156 ریکارڈ کروا دیا ہے۔ سلفی یعنی اہل حدیث علماء کی غدیر خم کی حدیث میں تحریف کے اوپر پورا لیکچر میں نے 1.5 گھنٹے کا ریکارڈ کروا دیا۔ اب رہا یہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے قتل کا معاملہ، تو یہ بات تو ٹھیک ہے کہ ان کے خلاف جو ایک مہم کھڑی ہوئی تھی نا، وہ تو ان کے گورنروں کی وجہ سے ہوئی تھی۔ صحیح مسلم میں آتا ہے ولید بن عقبہ نے شراب پی کے نماز پڑھائی، اور اس وقت جو ہے وہ وہاں پہ لوگ خلاف ہو گئے، انہوں نے اس کو معزول کر دیا، مینجمنٹ اس وقت سے کمزور ہونا شروع ہو گئی، اور بعد میں ان کے خلاف تحریک چلنا شروع ہوئی۔ ظاہر ہے اس میں صحابہ تابعین سب شامل تھے، اور عبداللہ بن سبا کے اوپر ڈالتے ہیں بھائی عبداللہ بن سبا مسجد نبی میں نمازیں پڑھا رہا تھا، بخاری میں آتا ہے 695 نمبر حدیث کہ انہی باغیوں کے پیچھے نمازیں پڑھو حضرت عثمان کہتے ہیں جب ان کو محصور کر لیا گیا۔ تو یہ ابھی جھوٹ بولتے ہیں، عبداللہ بن سبا بعد میں آیا ہے، اس کا اس کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ تو وہ بیسیکلی صحابہ کرام میں اختلاف ہوا، اس میں بالکل ٹھیک ہے، صحابہ بھی اس میں شامل تھے، کوئی شک نہیں ہے، لیکن حضرت عثمان خلیفہ راشد تھے۔ خلیفہ اور ملک میں فرق دیکھیں، خلیفہ کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا ہے وہ اپنے حق کے لیے تلوار بھی نہیں اٹھاتا، وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اس لیول تک کچھ جذباتی لوگ ہیں جو ان کو شہید بھی کر دیں گے، بیچ میں ایسے گھسے ہوئے ہیں۔ البتہ شہید کس نے کیا یہ کسی کو نہیں پتا۔